کامران مرسا صاحب سینیٹر ہیں، JUI کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ کامران صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس متنازع بیان کا سیاق و سباب کیا ہے، اور کیا پارٹی کے اندر جو ہے اس بات پہ ری تھنکنگ ہو رہی ہے کہ اس کے حوالے سے جو ہے مطلب ہے جو حکومت تقاضا کر رہی ہے، مطالبہ کری کہ جی معذرت ہو، تو معذرت کرنے کا آپ لوگ سوچ رہے ہیں یا نہیں؟ جی ایسا ہے کہ کوئی اگر شخص وفات پا جائے اور ایون وہ میرا بدترین دشمن بھی ہو تو مگر مرنے کے بعد جو ہے میں اس کو کبھی کچھ نہیں کہوں گا. یہاں تو ہمارے اپنے بھائی اور اپنے بچے جو ہے اور شہید کی شکل میں، اور شہید کا مقام ہم جانتے ہیں، وہ موجود ہیں، اور ان کے ورثہ کو ہم خدا نخواستہ کوئی تکلیف دیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ اس اسٹیٹمنٹ کو 100 دفعہ سنیے، 100 دفعہ میں ایک چیز آپ کو نیگیٹو نظر آئے، کوئی نیگیٹیوٹی اگر مل گئی، جو مرضی مجھے کہیے، ہماری پارٹی کو کہیے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. خام خواہ ایک بات کو جو کہ نان ایشو ہے ایشو بنا لینا، یہ وجہ ہے اس بات کی کہ مولانا انٹر ہو گیا ہے پنجاب میں بلوچستان کا معاملہ، پنجاب میں خیبر پختونخوا کا معاملہ، پنجاب میں وہ ایشوز جس کو پنجاب میں کسی اور رنگ میں رنگا جاتا ہے، وہ سب کچھ وہاں پہ رکھ دیے گئے ہیں. اب جب وہاں پہ رکھ دیے گئے ہیں وہ اصل ایشوز ہیں. آپ نے رانا ثناءاللہ کا کنسیڈنگ سٹیٹمنٹ بھی سن لیا ہوگا جیو پہ. انہوں نے کنسیڈ کیا کہ ہاں اس طرح سے یہ لشکروں والی بات جو ہے، انہوں نے کہا کہ جی وہ بینک والے گارڈ نہیں رکھتے ہیں، وہ تو ہم نے ایسے ہی کہا تھا جس طرح سے گارڈ رکھتے ہیں. تو یہ اصل معاملے کچھ اور ہے. باقی شہید ہمارے اپنے بچے، شہید ہمارے بھائی، شہید ہمارے سر کا تاج، مگر اس سٹیٹمنٹ میں کچھ نہیں ہے. کل میں نے وکلا کنونشن کیا ہے، سب وکلا کے سامنے رکھا، وکلا نے کہا کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. اب میں تمام بار باڈیز کو، جتنی پاکستان میں بار باڈیز ہیں، ان سب کو بھجوا رہا ہوں، اور ان کو ریکویسٹ کے ساتھ کہ ہر شخص جو ہے نا وہ جو بار کا عہدیدار ہے اس کو ایک دفعہ سنے اور اس کے اوپر رائے جو ہے نا اپنی رائے سے مطلع کرے، تاکہ جو ہے نا ہم اگر کوئی چیز ہمارے سے رہ گئی ہے، کوئی کمی خامی ہے، تو ہم اس سے اویئر ہو سکیں. اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ ہے جس میں تمام پبلک کو جو ہے نا اس میں اعتماد میں لیا جائے گا، اور اس طرح سے نان ایشو کریٹ کر دینا، کسی کی عزت سے کھیلنا، کسی پارٹی کو ملائن کرنا، اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے. اس میں وہ معافی کا مطالبہ کر رہے تھے، انفیکٹ اب معافی جو ہے نا ان کو 2 جگہ سے مانگنی ہے. ایک جگہ مولانا صاحب، وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، مگر ایک پارٹی کو ملائن کرنے کا معاملہ وہ ہم سب کا معاملہ ہے. تو اب یہ بات اس طرف آ گئی ہے. مولانا صاحب کی تقریر میں اور بہت سارے اہم نکات تھے. اس نظام پہ تنقید تھی، جس طرح سے سسٹم کو چلایا جا رہا ہے اس پہ تنقید تھی، جو اور پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں بشمول دہشت گردی کا، اس پہ انہوں نے بہت ہی تفصیل سے بات کی تھی. مختلف اس پہ میں دیکھ رہا تھا. اب مجھے بتائیے کہ یہ اس صورتحال کو یہاں تک پہنچانے میں خود آپ کی پارٹی کا بھی بڑا ایک اہم ہاتھ ہے، کہ جو سسٹم بنا ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ کے تعاون کے بغیر نہیں کھڑا ہوا تھا. وہ تحریک عدم اعتماد میں آپ لوگ بالکل شریک تھے، وہ کہتے ہیں جلوس لانے میں، آزادی مارچ میں آپ لوگوں نے پہل کاری کی تھی. تو ایسا کیا ہوا کہ مولانا ایک دم جو ہے اتنا زیادہ پھٹ پڑے؟ یہ ہمیں سمجھائیے بات. دیکھیے آزادی مارچ تو کوئی بری بات نہیں تھی. 2018 میں بھی تو اسی طرح سے گورنمنٹ لائی گئی تھی. اسی کے پیچھے اس وجہ سے اس کو کیوں جو ہے نا ہم نے کنٹیسٹ کیا تھا، اس کے پیچھے ہم کیوں پڑے تھے. یہ اسی طرح کے معاملات تھے. کیا 2018 کی گورنمنٹ بغیر جو ہے نا وہ RTS کے بیٹھے آ گئی تھی؟ کیا وہ اسی سے ملتا جلتا طریقہ واردات نہیں تھا؟ اس میں ذرا تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ تھوڑا کمرشل ہو گیا معاملہ. اس میں لین دین بھی ہوا، اس میں لین دین ابھی تک ہم کو نہیں پتا. اگر ہوا ہے تو وہ جو ہے نا اس کے جو ذمہ داران ہیں یا دونوں اینڈ پہ جو لوگ تھے وہ بہتر جانتے ہیں. تو آزادی مارچ جو ہے تو گناہ نہیں تھا، ہم نے تو اس کے لیے جدوجہد نہیں کی تھی. جسٹ ایک منٹ سن لیجیے، میں ذرا بات ایکسپلین کرتا ہوں. اگر کسی جدوجہد کے نتیجے میں آپ کہیں کہ جی جدوجہد کا نتیجہ درست نہیں نکلا، تو پاکستان کے لیے جو قائد اعظم نے جدوجہد کی تھی اس کا نتیجہ تو جو آج کے حالات کی صورت میں نکلا. تو کیا پھر قائد اعظم کی جدوجہد کو آپ غلط کہہ دیں گے؟ آپ ساری تحریک آزادی کو غلط قرار دے دیں گے؟ انہوں نے انوسینٹلی اور دل کے ساتھ جدوجہد کی، اور ہم نے بھی انوسینٹلی اور دل کے ساتھ جدوجہد کی. یہ نہیں پتا تھا کہ پہلے چیزیں بیچی نہیں جاتی تھی، اس کے بعد فروخت بھی شروع ہو گئی. یہ کام شروع ہو گیا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ صورتحال بھی جو ہے جس کا مولانا نے اپنی تقاریر میں جو ہے حالیہ تقاریر میں بیانات میں اظہار کیا ہے، آپ کی پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں، وہ تو ایک عرصے سے ہے. وہ چاہے دہشت گردی کا فریق ہو، اس کے حوالے سے پالیسی پہ تنقید ہو، یا جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جمہوریت کمزور ہو گئی، پارلیمان کمزور ہو گئی، عدلیہ کمزور ہو گئی، یہ تو عرصے سے چیز ہے. کیا وجہ ہے کہ مولانا کے بیانات میں ایک دم جو اس وقت تندی اور تیزی آ گئی ہے؟ کیا ایسی چیز ہوئی ہے؟ چیزیں سیچوریشن پوائنٹ پہ تو کسی نہ کسی دن آنی ہوتی ہیں. جب کسی کو کہہ دے کہ اب یہ معاملہ اس نہج پہ آ گیا ہے کہ ان دہشت گردوں کا، اس دہشت گردی کا آپ مقابلہ کیجئے اور اس طرح سے کیجئے،
پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ خیبر پختونخوا میں اس بات کو ذرا ذہن میں لائیے کہ اگر کسی کو کہے کہ آپ کہا جائے، اب یہ بات جو ہے نا اب یہ کوئی ڈسپیوٹڈ نہیں ہے کہ لشکر تشکیل دینے والی، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے جیو کے پروگرام میں تسلیم کر لیا، آپ کے پاس کلپ اگر نہیں ہوا تو میں بھجوا دوں گا۔ تو جب یہ ڈسپیوٹڈ مسئلہ نہیں ہے کہ لشکر تشکیل دیا جائے، اور یہ سیچوریشن پوائنٹ ہے کہ یعنی اب ہم اس بات پہ آ گئے ہیں، خیبر، اب ذرا دو صوبوں کو ذرا ذہن میں لائیے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا صوبہ، اس میں آپ لشکر تشکیل دیجیے اور اس کے بعد ان کا مقابلہ کیجیے کہ ہمارے لوگ بھی تو شہید ہو رہے ہیں، خدا کے بندے آپ کے لوگ، تو پھر اس کے بعد ٹرانسفر پوسٹنگ ہو جائے گی، اب ان کو جو ہے نا کوئی کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے۔ ہمارے لوگ جو ہے نا جب اس طرح سے کریں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد دشمنیاں شروع ہو جائیں گی، دوسری بات یہ کہ ماضی میں جب کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے گئے ہیں تو وہ گلے میں پڑ گئے ہیں، تو ہم نے اس پہ ریزسٹ کیا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ ریزسٹنس کے بعد جو ہے نا پھر معاملات جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے پاس بیان نہیں کی جا سکتی ہیں، یا پھر آپ جو ہے نا خود بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہ معاملہ، یہ پس منظر جو ہے ان سارے معاملے کا یہ ہے کہ یہ تھا کہ جی آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، چاہے وہ حکومت کے خلاف، ریاست کے خلاف ہو، یا ریاست اگر خود کھڑا کر رہی ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ایک غلط عمل ہے؟ یہ پولیٹیکل پارٹیوں کا کام نہیں ہے، یا جو بھی معتبر ہے جو علاقوں میں، ان کا کام نہیں ہے، اس کے نتائج خلاف نکلتے ہیں پورے معاشرے کے، اور آرٹیکل 259 جو ہے دستور کا، وہ اس سے آپ کو منع کرتا ہے، تو وہ اس کی طرف کوئی نہیں جاتا۔ بنا لیجئے ایک جوڈیشل کوئی فورم بنا لیجئے، پارلیمانی کمیشن بنا لیجئے، جوڈیشل کمیشن بنا لیجئے، کوئی عوام کا میڈیا کمیشن بنا لیجئے، ان کے سامنے یہ مٹیریل رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد ڈیسائیڈ کر لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کون غلط ہے کون ٹھیک ہے۔ میرا آخری سوال آپ سے کہ اب آگے کا لائحہ عمل کیا ہے؟ کیا جو ہے آپ کی جماعت جو ہے جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ تنہا پرواز کرتی رہے گی حکومت کے خلاف، یا جو ایک آلریڈی الائنسز، اتحاد بنے ہوئے حزب اختلاف کے، ان کے ساتھ مل کے کوئی لائحہ عمل کریں گے؟ کیا اب آپ لوگ اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ کیونکہ جو شدت پیدا ہو چکی ہے، یا تو کولنگ ڈاؤن کا وہ کوشش ہو کہ حکومت بھی ذرا سا بیک فٹ پہ جائے، آپ لوگ بھی جائیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کیا کریں گے؟ بیک فٹ پہ وہ جائے، معافی مانگے، آ کے معافی مانگے، کیونکہ مسلم لیگ نون اس میں جو نا ایکٹیو رول کردار ادا کر رہی تھی، پیپلز پارٹی بھی کسی حد تک تھی، وہ بھی جو نا سنگت کر رہی تھی تبلے پہ ان کے ساتھ، مگر جو نا وہ معافی مانگے، اس کو سنیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے سنیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے دل سے بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ ویسے تو جو بھی پروگرام کے بعد جو ساتھی باہر نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں تو کچھ نہیں ہے، مگر اگر کولنگ کا عمل شروع کرنا ہے، مگر جہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ ابھی بھی جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے بہت سارے دوست اکٹھے ہو کے آئے تھے جس دن اے پی سی تھی بلوچستان کے مسئلے پہ، تو اس دن بھی جو ہے نا ان کی ڈیمانڈ یہی تھی، اور شاید یہ ون آف دی ریزن جو ہے نا قصور کے علاوہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ آئے مل کے چلتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے نا آئے ہم سے تو نہیں ہو رہا، مگر اس میں جو ہے نا وہ کچھ ہمارے جو ہے نا کچھ ریزرویشنز ہیں۔ ریزرویشن یہ ہے کہ وہ ہماری تو وہ پارلیمانی طاقت نہیں ہے، کل جو ہے نا وہ پارلیمانی طاقت جو ہے نا وہ جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ نہ چلیں، آپ ہم کو بہت آگے تک جا کے ہم اپنے سروں کے اوپر دوسروں کا سودا اٹھا لیں تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ابھی تک میرا خیال ہے وہ وقت نہیں آیا جب تک کوئی لکھ کے اور کسی ایگریمنٹ کی صورت میں نہ ہو کہ کیا بھائی معاملہ کیا ہے، ہم نے کیا طے کیا ہے، وہ پہلے والا معاملہ نہ ہونا کہ امکان ہے کہ حزب اختلاف کی جو جماعتیں ہیں وہ ایک براڈ بیس الائنس بنائے۔ بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، دو باتیں بڑی واضح کہ مولانا اور ان کی جماعت جو ہے اس معاملے پہ کسی بھی قسم سے جو ہے کہتے ہیں نا کہ معذرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جی ہم نے کوئی ایسی بات کی ہی نہیں ہے۔ دوم یہ کہ حزب اختلاف کا جو بہت سارے لے کے خواب دیکھ رہے ہیں عرصے سے،